کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ نے جو کمپلیٹلی امپارشل ہے، اس نے یہ قرار دیا کہ عمران خان کی ڈیٹینشن اور ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ غلط ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کے سپوکس پرسن نے یہ کہا کہ ان کی امید ہوگی کہ یہ درست کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ کی ریکمنڈیشنز ہے، حکومت جو بھی کہے، حکومت کے ایلائز جو بھی کہیں، یہ ابھی ایک فیکٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، ان کو بیل ملنے سے پہلے کبھی ججز فیصلہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نیشنل چھٹی قرار دی جاتی ہے، اور یہی سلوک بہت سے پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے یاسمین راشد یا عالیہ ملک یا جو ہمارے کولیگز۔ آپ عالیہ حمزہ کا ذکر کر رہے ہیں غالباً، عالیہ حمزہ کا کر رہا تھا، جو سارے یہ لاہور جیل۔ تو دیکھیں ایٹ سم پوائنٹ آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ انصاف کا نظام کام نہیں کر رہا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کورٹ سے اجازت لیا ہوا ایک جلسہ ہے اسلام آباد سے باہر، ہمارے ایڈمنسٹریٹو سٹاف رضوان ایک لڑکا ہے سوشل میڈیا کا، آج غائب کر دیا گیا۔ اظہر ماشوانی کے بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ، کس قسم کے ملک میں یہ ہوتا ہے۔ میں ذرا آپریشن پہ آتا ہوں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی اور میں یہ موقع لوں گا کہ ذرا خیبر پختونخوا کے حقائق لوگوں کو پتہ چلے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا کہ جو 1% شیئر خیبر پختونخوا کو اوور اینڈ ابو ملتا ہے، انہوں نے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بنایا، یا سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ویسے کام کیوں نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے۔ میں ایک دو چیزیں تو خود ہی جو ہے وہ فرسٹ پرسن وٹنس کے طور پہ کہنا چاہوں گا۔ جب ہماری حکومت کے ختم ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ایک واقعہ بنو میں ہوا تھا، جی، تو مجھے اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں آئی جی کے ساتھ۔ بنو جیل کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، بنو جیل والا جو انسیڈنٹ تھا، بنو جیل بریک۔ جی اچھا جی، آئی جی صاحب کو کہا، آئی جی صاحب نے کہا کہ مجھے جی ہدایت ہے کہ پریس کانفرنس حکومت کے ساتھ نہیں کرنی۔ اچھا، اور یہ کس کی ہدایت تھی؟ حکومت سے تو نہیں تھی نا، چیف منسٹر صاحب سے تو ہدایت کیا۔ میں نے ان سے کہا آئی جی صاحب آپ کو اپنی سی ٹی ڈی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی اٹس این ایکسلنٹ آرگنائزیشن۔ میں نے کہا ہم بیٹھ کے آپ کے ادارے کا دفاع کریں گے۔ خیر، جنہوں نے بھی ان کو ہدایت کی تھی، اصلیت جو ہے وہ شاید اداروں کی نہیں لیکن ہماری سسٹم کی ہے۔ اب اس 1% پہ بھی آتے، وہ 1% جو ہے وہ کسی پہ احسان کر کے نہیں دیا گیا۔ جب 7th NFC ہو رہی تھی، اور یہ بھی اس وقت سے چونکہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں، میں نے یہ چیک کیا، اور اس وقت جو ایکٹرز تھے ان کے ساتھ بھی چیک کیا، اور ریٹن ڈاکیومنٹیشن بھی چیک کی۔ یہ 1% ملا خیبر پختونخوا کو ان لیو آف ڈیمیجز آلریڈی اکرڈ، اور اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈیمیجز کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ آج جب آپ اس کو جو ہے احسان کے طور پہ یو شوونگ اٹ ڈاؤن سم ونز نیک نا، تو آپ اس فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ شرمیلا جی، کیلکولیشن جب ہم جا رہے تھے کہ 600 ارب روپے آئے تھے، 900 ارب سے زیادہ روپے پولیس پہ لگے تھے۔ اور لاسٹ چیز، ابھی بھی میں جو ہے وہ گیا تھا سی ٹی ڈی کے آفس، کہ ایک کال مجھے آئی تھی، تو میں نے دیکھ لیا کہ دے ہیو این آؤٹ اسٹینڈنگ یونٹ۔ ان کے جو ایڈیشنل آئی جی تھے انہوں نے مجھے جو ہے وہ دکھایا۔ ہاں، اگر وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ ہے، یا اگر پیپلز پارٹی کا واقعی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بارے میں کوئی سیریس انٹینٹ ہے، 80 ارب قبائلی اضلاع کے بجٹ میں اس سال خسارہ ہے جو وفاق کی ذمہ داری ہے، 50 ارب پچھلے سال تھا، اور 20 ارب
2022 में था। یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اب میں ذرا چونکہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں خلیل صاحب اور ساتھ شرمیلا جی، ان سے بات، شرمیلا جی آپ کا یہ نکتہ تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا، 3-4 بڑے بیسک پوائنٹ کے گو کہ آئی گاٹ سم کوسچن ٹو تیمور ایز ویل کہ سی ٹی ڈی بہت اچھا ادارہ ہوگا لیکن جو کنوکشن ریٹ ہے وہ کم کیوں ہے؟ سب سے زیادہ وہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں کے پی میں، بلوچستان میں، وہاں پہ ان کا ٹرائل کرنے کے لیے جو ATC کورس ہے وہ سب سے کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز۔ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کس نے کری، یہ سوال ہے، لیکن ان کی پوری استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ وفاق نے جو وعدے کیے، جو تعاون کرنا تھا وہی نہیں کر رہا، تو صوبہ کیا کرے؟ دیکھیں جامی صاحب، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی مد میں جو قربانیاں دی ہیں وہ لازوال ہیں، پورے پاکستان نے دی ہیں لیکن سب سے زیادہ خیبر پختونخوا نے دی ہیں، اور ہمارے پختون بھائی بہن بچے جو ہیں وہ واقعی مستحق ہیں کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے۔ تو کیوں نہیں کر رہی وفاقی حکومت ان کے ساتھ کمٹمنٹس کو پورا؟ وہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہے۔ جب NFC ایوارڈ کا انعقاد ہوا اس وقت 4 صوبوں نے، چلیں 3 صوبوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم 1% شیئر دیتے ہیں جو اوور اینڈ ابو ان کو جو ملنا چاہیے NFC کے اندر، بیکاز دیٹ از جو ان کا نقصان ہوا ہے دہشت گردی کی مد میں۔ اب یہ 1% شیئر از کوائٹ اے لاٹ، اس میں ان کو اپنی CTD، اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز، اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پرسنل، اپنی فورس، اس کو مستحکم بنانا چاہیے تھا۔ پچھلے 15 سالوں کے اندر جامی صاحب میرا بھی شکوہ یہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کا، تو I'm sure he has credible information، کہ آپ نے اس طریقے سے اس ادارے کو جو دہشت گردی کو ٹیکل کر سکتا تھا مستحکم نہیں بنایا، جبھی تو وہاں پر واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عزم استحکام شروع کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جی پہلے APC بنا لیتے، ٹھیک ہے، آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا، پہلے کنسنسس آپ بلڈ کرتے، ابھی شروع تو پھر آپ اعلان کرتے۔ دیکھیے پہلے آپ اپیکس کمیٹی میں بیٹھے، اپیکس کمیٹی میں 4 وزرائے اعلیٰ بیٹھے، انہوں نے ان پرنسپل اس بات کو کی تائید کی کہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب جو تحفظات آ رہے ہیں اس میں APC بیٹھ جائیں گے، یار آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہیں نا، ایک ہی پاکستان کے 4 صوبے ہیں نا، کون سا کوئی باہر کا دشمن ہم اٹھا کے لا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اگر خیبر پختونخوا میں کسی کوئی شہید ہوتا ہے تو میرا بھائی شہید ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اگر کراچی میں کسی کا قتل ہوتا ہے تو ان کا بھائی قتل ہوتا ہے، تو ہم سب کو دکھ اور تکلیف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مجموعی طور پہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو۔ یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے۔ ویری ٹرو۔